اب ہم آپ کے سامنے قطب الاقطاب فقیہ ملت قاطع الشرک والبدعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزام اور حسام الحرمین کی حقیقت رکھیں گے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ کس قدر اس مسئلے میں بھی خیانتوں سے کام لیا گیا اور جھوٹا الزام لگایا گیا۔ حسام الحرمین میں احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ اس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور یہ الفاظ کس طرح لکھے ہیں احمد رضا خان نے؟ لکھتا ہے کہ مخطوطی اور مہری شکل میں یہ فتویٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی جو فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا وہ فتویٰ میں نے مخطوطی اور مہری شکل میں مہر کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بمبئی میں بارہا یہ رد کے چھپا، یعنی بار بار بمبئی میں رد کے ساتھ یہ چھپتا رہا۔ اب دیکھیں، جب یہ فتویٰ احمد رضا خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ اصل فتویٰ ہے کہاں؟ عوام الناس کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ آج تک نہیں پیش کیا گیا، اس کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ اگر اصل فتویٰ ہے اور احمد رضا خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پر مہر بھی ہے اور مخطوط یعنی خود لکھا ہوا ہے، تو فتویٰ ہے کہاں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ بمبئی میں بارہا یہ رد کے ساتھ چھپتا رہا، تو وہ کہاں گئے جو چھپتا گیا؟ وہ چھپے ہوئے فتویٰ وہ کہاں گئے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک فوٹو میں مدینہ شریف لے گیا اور وہ وہاں ہے، یعنی جب فتویٰ لینے گئے کفر کی استغفر اللہ معاذ اللہ تصدیق لینے گئے علماء حرمین سے، تو وہ فوٹو لے کر گئے اور وہ وہاں مدینہ شریفہ میں وہ چھوڑ کر آئے۔ دیکھیں، یہ کوئی جیسے نا کوئی کھیل کھیلتا ہے، بچوں کی کھیل ہوتی ہے، یہ اس طرح کہ میں نے فتویٰ دیکھا اپنی آنکھوں سے مخطوطی اور مہری شکل میں، اور پھر بمبئی وغیرہ میں بارہا چھپتا رہا رد کے ساتھ، تو یہ ہے کہاں اصل فتویٰ؟ ذرا ہمیں دکھا دیں۔ جب حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا خان بریلوی سے کہا کہ وہ اصل فتویٰ لے آئیں، دکھاؤ ہمیں، تو احمد رضا خان اصل فتویٰ نہ لا سکے۔ کہاں سے لے آتے جب اصل فتویٰ ہے ہی نہیں؟ وہ فتویٰ جعلی اور نقلی بنایا گیا، لکھا گیا، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، وہ جعلی اور نقلی فتویٰ ہے۔ اصل فتویٰ اگر ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ظاہری بات ہے کسی کتاب میں تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، کسی فتویٰ کی کتاب میں، کسی کتاب میں، تو آپ ہمیں دکھا دیں۔ تو اس طرح خیانت اور دھوکے سے کام لیا گیا کہ جعلی فتویٰ اور نقلی فتویٰ لکھ کر ہاتھ کی بنا کر یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ فتویٰ اس نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حالانکہ اصل فتویٰ کیا ہے جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ دیکھیں، فتویٰ رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف کذب کیا جائے، معاذ اللہ تعالی۔ اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا۔ جو شخص حق تعالی کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے اور مخالف قرآن و حدیث اور اجماع امت کا، وہ ہرگز مومن نہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہے قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور فتویٰ، جو فتویٰ رشیدیہ میں مذکور ہے اور موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا زبان سے کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو وہ قطعاً کافر ہے، قرآن کا مخالف ہے، حدیث کا مخالف ہے، اجماع کا مخالف ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہی فتویٰ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بارہا بمبئی میں چھپتا رہا، تو وہ اصل فتویٰ ہمیں دکھا دیں۔ وہ فتویٰ لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اصل فتویٰ۔ اور یہ بات کہ جب اصل فتویٰ موجود نہیں تھا بلکہ جعلی اور نقلی فتویٰ بنا کر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا اور جو علماء حرمین کے سامنے پیش کیا گیا،
اس فتویٰ کو، جعلی اور نقلی فتویٰ کو مرزا قادیانی کی مشہور کتاب ازالہ اوہام کے ساتھ ذکر کر کے پیش کیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ اس کی اصل کہاں ہے، کہ جب اصل ازالہ اوہام کی اصل کتاب ہے تو بس اس کی بھی اصل ہوگی، تو اس کے ساتھ کیوں ذکر کر کے پیش کیا گیا؟ تو یہ بات واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ کس قدر خیانت سے کام لیا گیا، دھوکے اور دجل سے کام لیا گیا، جب مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح شروع سے لے کر آج تک کہ وہ اصل فتویٰ دکھاؤ۔ اصل فتویٰ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اصل فتویٰ ہمیں دکھایا جائے۔ تو اصل فتویٰ نہیں ہے، اور یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی نقلی اور جعلی فتویٰ جو انہوں نے خود بنا کر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی، یہ جعلی اور نقلی فتویٰ ہے، اور اصل فتویٰ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو رکھی فتویٰ رشیدیہ کی، وہی اصل فتویٰ ہے اور وہی اصل عقیدہ ہے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔